السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کا نام سنتے ہی انصاف، ہمت اور تقوی یاد آ جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو اسلامک ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے یہ ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم مکہ میں ہوا۔ ان کا جنم مکہ میں ہوا تھا۔ آپ قریش کے بنو عدی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ مضبوط جسم، بلند ہمت اور سچ بولنے کے لیے مشہور تھے۔ اس دور میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا سخت خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا اسلام قریش کی روایت کو ختم کر دے گا، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو کئی مرتبہ تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن کافروں نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لٹکاتے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ راستے میں کسی نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تمہاری بہن ہوئی دونوں نے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ سے بھر گئے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور ان دو میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوڑ کھلائی۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جلدی سے چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آیا اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا اور کہنے لگا کہ جان کی دشمن، تو بھی بے دین ہو گئی، یعنی اسلام قبول کر لیا؟ اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہے تو یہ سنتے ہی ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر کوپ مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تھپڑ ماری کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگے عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو بے شک مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سے بھی آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگا کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا سا پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگا کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل رات حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت فرما دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے چپ ہونا شروع ہو گئے۔ تکبیر کی آواز اتنی بلند تھی کہ مکہ کے پہاڑوں تک گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو نئی ہمت ملی۔ اب پہلی بار مسلمان کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کا وقت آیا اکثر صحابہ چھپ کے نکلے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھلے عام کعبہ کا طواف کیا اور کہا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے کھو دے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ آ کر عمر کی راستہ روک لے، کوئی بھی اس کے سامنے نہ آ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کئی مرتبہ قرآن میں وہی آیات نازل ہوئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔ یہ ان کی گہری سمجھ اور اخلاص کی نشانی تھی۔ 11 ہجری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کا دور اسلامی تاریخ کے سب سے بہترین دوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وہ راتوں کو مدینہ کے گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ دیکھے کوئی بھوکا یا پریشان تو نہیں۔ ایک رات انہوں نے ایک ماں کو دیکھا جو خالی ہندی میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے دیکھے، اور بچے نے سمجھے کہ کھانا پکا رہا ہے اور راتوں رہتے سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً بیت المال گئے، اپنی پیٹھ پر آٹا اٹھایا اور اس گھر تک لے گئے۔ جب ایک صحابی نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ابو لولو نے زہریلی چھری سے حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہوئی۔ آخری لمحوں میں بھی اس کی فکر صرف نماز اور امت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور اجازت مانگی کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دفن کیا جائے۔ اجازت مل گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیشہ انصاف کرے، سچ کا ساتھ دے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے، نماز کی حفاظت کرے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی طرح انصاف، تقوی اور اخلاص کو اپنی طرف لانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔